صبح سے شام تک بھوکا رہو، پاگلوں والی باتیں نہیں ہیں۔ آج کے سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کا حکم قرآن کیوں دیتا ہے، محمد الرسول اللہ روزے کا بنیاد کیوں ڈالے ہیں، محمد الرسول اللہ اپنے ماننے والوں کو روزے کا پیغام کیوں دیے ہیں۔ ڈاکٹر یوشی نوری کے نام سے جاپان کے ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ریسرچ کیا، نوبل پیس کا ایوارڈ 2016 میں جن کو ملا، ڈاکٹر یوشی نورے، تو انہوں نے ریسرچ کیا کہ روزے کی اتنی فضیلت مسلمان بیان کرتے ہیں، قرآن روزے کا حکم دیتا ہے، اور محمد اس دنیا میں سائنس کی باتیں 1400 سال پہلے بیان کر گئے۔ اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا۔ ڈاکٹر یوشی نورے نے کہا کہ جو بندہ، جو انسان 9 گھنٹے 11 گھنٹے 14 گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر اپنے جسم کو بھوکا رکھتا ہے، روزے کی حالت میں رکھتا ہے، اس بندے کو کبھی بھی کینسر اس کے قریب تک نہیں آ سکتا، اس کے باڈی میں کولیسٹرول جمتا نہیں، اس کو کبھی ہارٹ سٹروک نہیں آتا، اس کے باڈی کے اندر جو سیلز ہیں، اس کے گندگی اس کے باڈی کے اندر ہے، سیلز جو ہے وہ اس گندگی کو کھا جاتے ہیں، کولیسٹرول کو پگھلا دیتے ہیں، وائرس کو ختم کر دیتا ہے روزہ۔ یہ باتیں 1400 سال پہلے پیارے نبی بتلا کر کے آج کے سائنٹسٹ ان باتوں سے، ان چیزوں سے ریسرچ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر قرآن کے اوپر مٹھی جمع ہوئی ہے، قرآن صرف جہیز میں دینے کے لیے ہم رکھے ہیں، قرآن صرف کوئی مر جائے تو اس کے اوپر پڑھ کر بخشنے کے لیے ہم لوگ رکھ لیے، قرآن صرف ہمارے مصیبت کے وقت میں یاد کرنے کے لیے، 40واں کے موقع پہ کسی کی میت ہو گئی اس وقت پڑھنے کے لیے ہم لوگ رکھ لیے۔ یہ موبائل، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ خزانہ، یہ پیسے، یہ بنگلے، یہ دوست، یہ احباب، بیوی، بچے، بینک بیلنس، آفس، کمپنی، یہ سارا کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یہ گھڑی اتار لی جائے گی، یہ چشمہ پھینک دیا جائے گا، یہ کپڑے جلا دیے جائیں گے یا کسی کو دے دیے جائیں گے، میری کمپنی کوئی اور سنبھال لے گا، آپ کا دکان پہ، آپ کے سیٹ پہ آپ کا بیٹا بیٹھ جائے گا، آپ کا جو بینک بیلنس ہے وہ آپ کے اولاد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، آپ کے جو گاڑیاں ہیں وہ دوسرے استعمال کر لیں گے، آپ بس 40-50 روپیہ میٹر کفن کے کپڑے کے ساتھ قبر میں جائیں گے، کوئی چیز ساتھ نہیں آئے گی۔ یہ باتیں 1000 بار کر رہا ہوں بدلاؤ کے لیے، پھر بھی ہم 5 وقت کی نمازی نہیں بن رہے، پھر بھی ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اماں باوا، بیٹا، بھائیاں، رشتہ دار، دوست احباب، سب یہیں رہ جائے گا۔ یہ قرآن پڑھو، سمجھو، اس کو اٹھاؤ، اس کو چومو، اس سے محبت کرو۔ خدا کی قسم اتنا وفادار ہے، قبر میں، حشر میں، جب تک تمہیں جنت میں لے کے نہیں جائے گا یہ قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی برکت سے پچھلے 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ہیں بندے سے، رمضان المبارک کے روزوں کے برکت سے، عبادات کے برکت سے، ذکر و اذکار کے برکت سے، تلاوت کے برکت سے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے خوف اور ڈر سے، اللہ کی محبت میں ہمارے آنکھوں سے جو آنسو برستے ہیں، پانی کے قطرے، ان قطروں کے ذریعے سے، اور ہماری جو بھوک اور پیاس کی آگ بدن میں جو لگتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کی آگ، اس آگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی پچھلے 11 مہینوں میں جو گناہ، جو غلطیاں ہم سے ہوئے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں میں افضل مہینہ ہے، جس کا انتظار پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رمضان المبارک کے 2 مہینے سے پہلے سے اس کے یاد میں، رمضان کی برکت کی دعا میں، رمضان کے انتظار میں
اللہ سے مانگتے ہوئے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رمضان تک پہنچنے کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ اللہ سے دعا مانگا کرتے، کیونکہ رمضان تک ہماری عمر بڑھا دے اللہ، رمضان تک ہمیں پہنچا دے اللہ، رمضان کی ہمیں ایک اور مرتبہ توفیق عطا فرما دے اللہ۔ اللہ سے صحابہ کرام اور پیارے نبی محمد رسول اللہ رجب اور شعبان میں دعا فرمایا کرتے، اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی رات کی عبادت، رمضان کے دن کے روزے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے، رمضان میں سحری کی توفیق عطا فرما، رمضان میں افطاری کی توفیق عطا فرما، ہم افطاری تک پہنچ پائے، رمضان کے سحری تک پہنچ پائے، رمضان کے روزوں تک پہنچ پائے، رمضان کے گھڑیوں تک پہنچ پائے، رمضان کی عبادات تک پہنچ پائے، رمضان کے روزوں تک پہنچ پائے۔ ابھی رجب تک ہماری عمر، تو ہمیں زندگی تو ملی ہے، رجب تک شعبان تک ہمیں زندگی تو ملی ہے، اب رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ سے دعا مانگا کرتے، کیونکہ رمضان کی عبادت جو ہے اللہ کے نزدیک، آپ نفل پڑھو فرض کے برابر ثواب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، آپ ایک فرض نماز پڑھو اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرو اللہ پاک 70 روپیہ یا اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ کے خرچ کرنے سے۔ رمضان میں جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام اور پیارے نبی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ ایک ہی مرتبہ ایمان لے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 آدمی آئے، ایک ہی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، دونوں نے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی کے اخلاق کے ذریعے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اخلاق سے متاثر ہو کر اس زمانے میں جتنے بھی کٹر دل والے جو لوگ تھے ان کے سامنے بیٹھتے دل پگھل جاتا، ان کے باتیں سنتے دل پگھل جاتا، ان کے غریبوں کے ساتھ احسان، غریبوں کے ساتھ سلوک، امانت داری، دشمنوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک، ان کی محبت کی باتیں، ان کے جو اخلاق ہے یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر بہت سارے صحابہ کرام ایمان لائے تھے، اسلام لائے تھے، جو اسلام کے کٹر دشمن تھے اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ بہرحال 2 صحابہ، 2 آدمی ایک ہی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹھے کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک صحابی جو ہے بہت زیادہ عبادات کرتے تھے، رات میں جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، دن میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اللہ کے باتیں کرتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کے تبلیغ کے لیے جو پروگرامز ہوتے تھے، جو جہاں بھی فتوحات کے لیے جانا پڑتا تھا ہر جگہ حاضر ہوتے تھے، بہت زیادہ عبادات کرتے تھے۔ دوسرے صحابی جو ہے وہ تھوڑے سلو تھے، فرض نماز پڑھ لیے، کام کاج میں لگ گئے، زندگی میں لگ گئے، عبادات میں اتنے متحرک نہیں تھے، کام میں، تبلیغ میں، اسلام کے اشاعت کے لیے۔ جتنے یہ صحابی جو دوسرے صحابی تھے وہ جنگوں میں بھی، فتوحات میں بھی، بڑے بڑے اسلام کے اشاعت کے لیے جو پروگرامز اس زمانے میں ہوتے تھے اس میں جو شریک ہوتے تھے ان کے جیسے فاسٹ نہیں تھے دوسرے صحابی۔ ایک صحابی جو ہے وہ جنگ میں گئے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ دوسرے صحابی جو ہے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دونوں کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ جو صحابی بعد میں انتقال ہوئے تھے، عبادات میں تھوڑے پیچھے تھے، رات میں زیادہ جاگتے نہیں تھے،
وہ جنگوں میں بھی زیادہ شامل نہیں ہوئے تھے. دوسرے صحابی جو شہید ہو گئے ان سے پہلے یہ جنت میں داخل ہو رہے. دیکھا کہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. دونوں جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں. اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے, جو بندہ بعد میں انتقال ہوا اس کو اندر لے کے جاتا ہے پہلے, بعد میں جو شہید ہوئے ان کو اندر داخل کیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث کی بات بتا رہا ہوں, جو بعد میں انتقال ہوا زیادہ عبادات نہیں کیا, زیادہ جنگوں میں شامل نہیں ہوئے, وہ شہید بھی نہیں ہوئے, مگر شہید سے پہلے اللہ ان کو جنت میں بلا لیتے ہیں. فرشتہ شہید سے پہلے ان کو جنت میں داخل کروا دیتے ہیں. تو ان کو حیرانگی ہوئی صحابی کو. حضرت طلحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ, یہ کیسی بات ہوئی کہ جو بندہ بعد میں انتقال ہوا وہ شہید بھی نہیں ہوا, جنگوں میں بھی زیادہ نہیں گیا, اتنی زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھا, وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے, اور جو بندہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوا, جن کی عبادتیں زیادہ ہے, رات کی شب گزاریاں زیادہ ہے, رات میں زیادہ جاگا کرتے تھے, وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پیارے صحابہ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بعد میں انتقال ہوا اس کے زندگی میں ایک رمضان ایکسٹرا آیا, دونوں ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, دونوں ایک ہی مرتبہ مومن بنے, دونوں ایک ہی مرتبہ عبادات شروع کیے, دونوں ایک ہی مرتبہ اللہ کی رحمت میں آئے, دونوں کے جو اسلام ایمان لانے کے بعد نیکیاں ایک ہی مرتبہ شروع ہوئی, مگر اس کے زندگی میں ایک رمضان زیادہ آیا. جو صحابی پہلے جنت میں داخل ہوئے, اس ایک رمضان کے برکت سے اللہ اس صحابی کو شہید جو صحابی ہوئے تھے ان سے پہلے جنت میں داخل عطا فرما دے. یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے بھائی. آج ہم سنتے ہیں نا کہ اچانک فلاں کی موت آ گئی, شعبان میں کئی لوگوں کی موت آئی, رمضان کے ایک دن پہلے بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی, رمضان کے 2 دن پہلے بھی شعبان کے آخری ایام میں کئی لوگوں کی موت ہوئی, کئی لوگوں کی موت شعبان میں ہوئی, کئی لوگوں کی موت رجب میں ہوئی. آج ہم تذکرے کرتے ہیں, ارے اچانک کیسا مر گیا بھائی, اٹھا کٹھا تھا, نوجوان تھا, رات میں سویا صبح میں اٹھا نہیں, سانسیں بند ہو گئی. اٹھا کٹھا تھا, مضبوط تھا, ارے جوان ہے, 40 سال ہے, 35 ایئرس کا نوجوان ہے, رات میں سویا صبح میں اٹھا نہیں. ابھی نیلور میں کتنے نوجوانوں کی موت ہوئی بھائی ریسنٹلی کتنے نوجوانوں کی موت ہوئی نیلور میں, آندھرا پردیش میں ریسنٹلی کتنے لوگوں کی موت ہوئی. سارے دنیا میں اچانک روزانہ کتنے لاکھوں لوگوں کی موت ہو رہی ہے, کتنے لاکھوں لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں, دفن ہو رہے قبر میں جا کے اچانک. تمہاری میری موت بھی اچانک آئے گی, تمہاری اور میری موت بھی اچانک آئے گی, بول کر نہیں آئے گی. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت بول کر نہیں آئی, چھوٹی بخار جو بیماری ہے بول کر نہیں آتی, سر کا درد بول کر نہیں آتا, دانت کا درد بول کر نہیں آتا, چھوٹی مصیبت ایکسیڈنٹ بول کر مصیبت نہیں آتی, چھوٹی پریشانی بول کر نہیں آتی. موت تمہارا مہمان نہیں ہے جو بول کر آ جائے, موت تمہارا شوہر یا بیوی نہیں ہے جو بول کر آ جائے, موت تمہارا دوست نہیں ہے جو بول کر آ جائے. موت کوئی مذاق نہیں ہے جو بول کر تمہیں آ جائے. اور تم اور میں اتنے بڑے بھی نہیں ہیں کہ موت سے پہلے ہمیں اشارے مل جائے.
موت سے پہلے اشارے ملتے ہیں اللہ کے پیارے بندوں کو، کیونکہ وہ موت کی تمنا میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں موت آ جائے، کب ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ موت سے ڈر اسی کو لگتا ہے جو اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا ہو، موت سے ڈر اسی کو لگتا ہے جو اللہ کا باغی بن چکا ہو، موت سے ڈر اسی کو لگتا ہے جو نافرمانی کی زندگی دنیا میں گزارتا ہو، موت سے ڈر اسی کو لگتا ہے جو دنیا میں جھوٹ بول کر کماتا ہو، موت سے ڈر اسی کو لگتا ہے جو بے ایمانی کی زندگی گزارتا ہو، موت سے ڈر اسی کو لگتا ہے جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہو۔ جو لوگ خدا کے منکر ہیں نا، جو خدا کو نہیں ماننے والے، انہی کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ موت مصیبت نہیں ہے، موت ایک نعمت ہے۔ موت مصیبت نہیں ہے، موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت مصیبت نہیں ہے، موت پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ موت پریشانی نہیں ہے، پریشانیوں کو ختم کر کے آسانی اور راحت، سکون کی طرف آنے کا ذریعہ ہے۔ موت سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ، سب سے اچھا، سب سے زیادہ ہم سے جو محبت کرنے والا خدا ہے، اس خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے موت۔ سمجھو کہ تم کہیں جا رہے ہو، راستے پہ اچانک کوئی تمہیں گاڑی روکتا ہے اور پکڑتا ہے، گاڑی کے اندر ڈھکیلتا ہے، وین کے اندر کھینچ کر وین کے اندر لے کے ڈال دیتا ہے۔ اگر اس وین کے اندر تمہاری ماں ہے، تمہارے بھائی ہے، تمہارے ابو ہے، تمہارے دوست احباب ہے، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم دن میں جا رہے ہو، رات میں جا رہے ہو، راستے سے جا رہے ہو، اچانک ایک گاڑی آتی ہے، گاڑی رکتی ہے، گاڑی سے لوگ باہر اترتے ہیں، تمہیں کھینچ کر اندر لے کر جاتے ہیں، کیا تمہیں ڈر لگے گا؟ ضرور لگے گا، اگر اندر تمہارے لوگ نہیں ہیں، تم سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تمہاری ماں نہیں، تمہارے باپ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارے بھائی ہے، تمہارے فرینڈ سرکل ہے، تمہارے دوست احباب ہے، تمہارے خیر چاہنے والے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تو اندر اگر گھسیٹ کر تمہیں لے جایا جائے، تمہیں خوشی محسوس ہوگی، اندر میرے ہی لوگ تو ہے نا۔ اگر اندر تمہارے دشمن ہے گاڑی میں، اندر تمہاری برائی چاہنے والے گاڑی میں ہے، اندر تمہارے دشمن ہیں، اندر اگر کوئی نئے لوگ ہیں جن کو تم پہچانتے نہیں، ڈرونی لوگ ہیں، اچانک گاڑی رکی، گھسیٹ کر اندر تمہیں لے جایا جائے، لاک کر دیا جائے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بولو بھائی، ڈر نہیں لگتا؟ ڈر لگ جاتا۔ کون ہے اچانک آگے اندر گھسیٹ کر لے گئے، اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اب میرے ساتھ مار پیٹ ہوگا، مجھے کڈنیپ کر لیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ڈر لگتا ہے۔ اگر تم اللہ کو اپنا بنا لیتے، اگر اللہ سے تم محبت کرتے، اگر اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے، اگر اللہ سے تم دوستی کر لیتے، اگر اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہوتی، اگر اللہ کو راضی کر کر تم دنیا میں زندگی گزارتے، اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوئے اگر تم دنیا میں زندگی گزار لیتے، اللہ کو اپنا دوست، اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیتے، اللہ کو اپنا یار بنا لیتے، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرنے والے بنتے، جب تمہاری موت آئے گی، فرشتہ تمہیں گھسیٹ کر لے کر جائے گا، تمہاری روح کھینچ لے گا، قبر میں جائیں گے، وہاں تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہوگا، تم سے محبت کرنے والا تمہارے ساتھ ہوگا، تم سے، تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا خدا جب تمہارے ساتھ ہوگا، تو پھر موت سے کس بات کا ڈر ہے؟ موت سے ڈر اسی کو ہے جو خدا کا نافرمان ہے۔ موت سے ڈر اسی کو ہے جو خدا کا باغی بن کر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔
اس رمضان کے مہینے کی قدر کرو. پتہ نہیں اگلے رمضان تک میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے. کس چیز کا، کس کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ ہمیشہ زندہ کس کو رہنا ہے؟ مائیکل جیکسن کے بارے میں آپ کو معلوم تو ہے کہ وہ 150 سال تک زندگی گزارنے کی تمنا رکھتا تھا. اسے پہلے بتا چکا ہوں، انشاءاللہ اگر موقع ملے بعد کا جمعہ اگر میں آؤں گا اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا. ابھی تو وقت یہیں پہ ختم ہوا. اگر آپ آخرت کی زندگی عید کی طرح گزارنا چاہتے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی عید جیسی اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، خوشیوں والی زندگی، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، ایک دم خوشی کے ساتھ اگر آخرت کے بعد والی زندگی گزارنا چاہتے ہو عید کی طرح، تو زندگی کو رمضان کی طرح گزارو. رمضان میں جس طریقے سے ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، رمضان میں غیبت سے بچتے ہیں، رمضان میں حرام کمانے سے بچتے ہیں، رمضان میں حرام کھانے سے بچتے ہیں، رمضان میں حرام دیکھنے سے بچتے ہیں، رمضان میں حرام بولنے سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی رمضان کی طرح زندگی گزارو. حلال اور حرام کی تمیز کی زندگی، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ دے کر نہیں کمائیں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے. جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں سے ہم پرہیز کرتے تھے، رمضان کے بعد حرام چیزوں سے اسی طریقے سے ہم پرہیز کرنے والے بنے. یہ رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے. صبح سے شام تک بندہ بھوکا رہتا ہے، پیسا رہتا ہے، کتنی بھی پیاس لگ جائے، کتنی بھی گرمی ہو، مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، پسینے ٹپک رہے ہیں، زبان سوکھ گئی ہے، پانی لے کر جا کر دیو، پیے گا نہیں. ارے پانی تو حلال ہے، پیو. نہیں پیتا پانی، حلال ہے مگر اللہ نے منع فرمایا کہ پانی نہیں پینا. بھوک لگی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، چکر بھی آ رہا ہے، پھر بھی بندہ کھانا نہیں کھاتا، فروٹ نہیں کھاتا، جوس نہیں پیتا، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کے بندے صرف رمضان میں فرشتے تیرے نام اعمال نہیں لکھ رہے، رمضان کے بعد میں بھی تیرے نام اعمال لکھا جا رہا ہے، لکھے جا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. رمضان پریکٹس کروانے کا مہینہ ہے، رمضان ٹریننگ دلوانے کا مہینہ ہے. جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تم حرام سے حلال سے بچتے ہو، کھانے پینے سے بچتے ہو، رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بچنے کا پریکٹس کرو. حرام کا لقمہ اپنے بدن کے اندر نہ اتارو، آنکھوں سے برائی نہ دیکھو، کانوں سے برائی نہ سنو، زبان سے برائی بیان نہ کرو، لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ دو، دھوکہ دے کر نہ کماؤ. یہ پریکٹس کروانے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں بڑا کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا. جو روزوں کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا، یہ کوئی پاگل نہیں ہے. مسلمان سارے دنیا میں اربوں خربوں جو لاکھوں کروڑوں کے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، کوئی پاگل لوگ نہیں ہیں. مسلمانوں میں سائنٹسٹ ہے، مسلمانوں میں ڈاکٹرز ہے، مسلمانوں میں پڑھے لکھا طبقہ ہے، مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بڑے بڑے ایجوکیشن کے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں. یہ کوئی پاگل نہیں ہے جو رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں. جو لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہے رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا رہو، پیاسے رہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا باتیں ہیں، پرانی باتیں، پاگلوں کی باتیں. یہ کون کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے مسلمان جو اسلام سے دور ہے، وہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، گھر میں پیدا ہوئے مسلمان کے، مگر انہیں رمضان کی اہمیت میں، جو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ چھوڑتے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں نہیں آتے، جو قرآن کبھی کھول کر نہیں پڑھتے،
ارے تم سچائی سے دور اندھیرے میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے. اس دنیا میں قرآن سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں ہے. قرآن سے زیادہ تمہیں راستہ بتانے والی کتاب کوئی نہیں ہے. قرآن سے زیادہ اس دنیا میں انسانیت کی درس دینے والی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن سے زیادہ ہمدردی کی باتیں کرنے والی کتاب کوئی نہیں ہے. آج یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ کسی بڑے پڑھے لکھے آدمی کا میسج آ گیا تو ہم پڑھتے ہیں کس کا میسج ہے، کیا ہے، ریسرچ کرتے ہیں. اخبار، پیپر، نیوز پیپر 10 روپیہ دے کر خرید کر ہم پڑھتے ہیں جھوٹی خبریں. اس دنیا میں قرآن سے زیادہ سچی کتاب، واللہ اس دنیا میں قرآن سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں. 1450 سال سے آج تک اس قرآن میں ایک راگی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی، کوئی غلطی نکال نہ سکے. قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے والے قرآن پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے، اسلام میں آ رہے ہیں. ہزاروں کے لوگ ہیں. آپ کو اگر نیمز چاہیے میں ایک ایک کر کے نیمز آپ کو بھیجوں گا، بتاؤں گا. ہزاروں کے تعداد میں سائنٹسٹ اس قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے، ریسرچ کرتے 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 ایک غلطی ثابت نہ کر سکے. ایک کیسا فارمولہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے روزے کا فارمولہ ہمیں عطا فرمایا. صبح سے شام تک بھوکا رہو، پاگلوں والی باتیں نہیں ہیں. آج کے سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کا حکم قرآن کیوں دیتا ہے، محمد الرسول اللہ روزے کا بنیاد کیوں ڈالے ہیں، محمد الرسول اللہ اپنے ماننے والوں کو روزے کا پیغام کیوں دیے ہیں. ڈاکٹر یوشے نوری کے نام سے جاپان کے ایک سائنٹسٹ تھے. انہوں نے ریسرچ کیا، جن کو نوبل پیس کا ایوارڈ جو ہے 2016 میں ملا تھا. نوبل پیس کا ایوارڈ 2016 میں جن کو ملا، ڈاکٹر ایشو نورے. تو انہوں نے ریسرچ کیا کہ روزے کی اتنی فضیلت مسلمان بیان کرتے ہیں، قرآن روزے کا حکم دیتا ہے، اور محمد اس دنیا میں سائنس کی باتیں 1400 سال پہلے بیان کر گئے. 1400 سال پہلے محمد نام کا آدمی، ایک پیغمبر، سائنس کی بات 1400 سال پہلے بتلا کر گئے. اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے. ڈاکٹر ایشو نورے نے کہا کہ جو بندہ، جو انسان 9 گھنٹے، 11 گھنٹے، 14 گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر اپنے جسم کو بھوکا رکھتا ہے، فاسٹنگ میں رکھتا ہے، روزے کی حالت میں رکھتا ہے، اس بندے کو کبھی بھی کینسر اس کے قریب تک نہیں آ سکتا. اس کے باڈی میں کولیسٹرول جمتا نہیں، اس کو کبھی ہارٹ سٹروک نہیں آتا. جب بندہ 14 گھنٹے، 9 گھنٹے، 11 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، اس کے باڈی کے اندر جو سیلز ہیں، اس کے گندگی اس کے باڈی کے اندر ہے، سیلز جو ہے وہ اس گندگی کو کھا جاتے ہیں، کولیسٹرول کو پگھلا دیتے ہیں، کینسر جیسے بیماریوں کو باڈی کے اندر داخل ہونے نہیں دیتے، وائرس کو ختم کر دیتا ہے روزہ. یہ باتیں پیارے پیغمبر 1400 سال پہلے بتلا کر گئے. آج ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، آج ہم کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. آج سائنٹسٹ نان مسلم، جس کو اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، جس کو قرآن سے کوئی رشتہ نہیں، 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر کے باتوں کو ریسرچ کر آج وہ ریسرچ کر رہا، تو اس میں اس کو فائدہ مل رہا ہے، اس کو اس میں ریزلٹ مل رہا ہے. ایک اور سائنٹسٹ ہے جاپان کے، ڈاکٹر مسارو کے نام سے.
ان کا پورا نام کچھ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ڈاکٹر مسرو کے نام سے، ایک جاپان کے سائنٹسٹ تھے، ان کا دوست ایک مسلمان تھا، وہ پانی جب پیتے تھے تو بسم اللہ بول کر پیتے تھے۔ ہم نے کبھی ریسرچ کیا کہ بسم اللہ بول کر پانی پینے کے فائدے کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ بسم اللہ بول کر پانی پیو۔ آج ہم بسم اللہ بول کر پانی پیتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ بسم اللہ بول کر پانی پینے کے فائدے کیا ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں۔ پیارے نبی نے باتھ روم میں جانے سے پہلے اپنے سر کو ڈھانکنے کا حکم کیوں دیا؟ پیارے نبی نے بیٹھ کر پانی پینے کے بارے میں 1400 سال پہلے کیوں بتلایا؟ کبھی ہم نے ریسرچ کیا؟ پانی دیکھ کر پینے کا حکم کیوں ہے؟ کھانا بیٹھ کر کھانے کا حکم کیوں ہے؟ سونے کا طریقہ اسلام میں ایسا کیوں ہے؟ اور کھانا چبا کر کھانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ مسواک کرنا سونے سے پہلے اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ پانی سلو سے پیو، دیکھ کر پیو، گھونٹ لے کر پیو، 3 سانسوں میں پیو، اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ آج کے جو ڈاکٹرز، جو سائنٹسٹ بتلا رہے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرو، اس کے ذریعے سے تمہارے مثانے کا پرابلم کبھی نہیں ہوگا، بلاڈر میں کبھی آپ کے پرابلم نہیں ہوگا، بیٹھ کر پیشاب کرو۔ یہ باتیں 1400 سال پہلے پیارے نبی ہمیں بتلا کر گئے ہیں۔ آج کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پیو، کھڑے ہو کر زیادہ پانی پینے سے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں پیارے پیغمبر 1400 سال پہلے ہمیں بتلا کر گئے۔ آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کھانا چاپ کر کھاؤ، 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر ہمیں باتیں بتلا کر گئے۔ آج کے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کہتے ہیں سونے سے پہلے برش کر کے سو جاؤ، منہ صاف کر کے سو جاؤ۔ یہ باتیں 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو سائنٹسٹوں کے استاد ہے، جو ڈاکٹروں کے استاد ہے، جو انبیاء کے سردار ہے، جو اس دنیا میں انسانیت سے سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والے ہیں، جو اس دنیا میں اللہ کے طرف سے بھیجے گئے انسانوں میں سب سے سچے انسان ہیں، انسانیت کو غلط راستے سے سیدھے راستے پہ لے کے جانے کی فکر رکھنے والے انسانوں میں سب سے بڑے انسان ہیں پیغمبر محمد رسول اللہ۔ یہ باتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتلا کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر مسرو نے ریسرچ کیا کہ پانی کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر پینے سے کیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے۔ تو ان کے ایک مسلمان ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیتیں پانی کے اوپر چلاؤ، اس کے بعد پانی کا اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر کوئی بدلاؤ، کوئی چینجنگ، کوئی انرجی آ رہا ہے کہ پانی میں دیکھو۔ تو ڈاکٹر مسرو نے ریسرچ کیا، قرآن کے آیتیں لگائی ٹیپ میں، قرآن کے آیتیں جب تلاوت ہو رہی تھی تو پانی کا وہ چیک کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب مسلمان بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر پانی پیتا ہے تو پانی کے اندر انرجی بڑھ جاتا ہے، فائدے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ پانی پیتا ہے تو اس پانی کے ذریعے سے باڈی کے اندر کے کئی بیماریاں باہر نکل جاتی ہیں پیشاب کے ذریعے سے۔ اللہ کا نام لیو، گاڈ کا نام لیو، تمہیں بنانے والے کا نام لیو، سپر پاور جو گاڈ ہے، خدا ہے، اس کا نام لے کر پانی پیو۔ اس پانی کے اندر طاقت آ جاتا ہے، پاور آ جاتا ہے، انرجی آ جاتا ہے۔ اس پانی کے ذریعے سے تمہارے باڈی کے اندر کے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دور چلی جاتی ہیں۔ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں، پانی پہ دم کر کے جو دیتے ہیں تو پانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ پانی کا فائدہ نہیں ہے، پانی کے اوپر جس خدا کا، جس گاڈ کا، جس اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس اللہ کے نام کے ذریعے سے پانی میں پاور بڑھ جا رہا ہے، طاقت بڑھ جا رہا ہے، انرجی بڑھ جا رہا ہے۔ یہ باتیں 1400 سال پہلے پیارے نبی بتلا کر گئے۔ آج کے سائنٹسٹ ان باتوں سے، ان چیزوں سے ریسرچ کر کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور ہم مسلمان ہو کر اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر قرآن کے اوپر مٹھی جمع ہوئی ہے۔ قرآن صرف جہیز میں دینے کے لیے ہم رکھے ہیں، قرآن صرف کوئی مر جائے تو اس کے اوپر پڑھ کر بخشنے کے لیے ہم لوگ رکھ لیے ہیں۔ قرآن صرف ہمارے مصیبت کے وقت میں یاد کرنے کے لیے، 40واں کے موقع پہ کسی کی میت ہو گئی اس وقت پڑھنے کے لیے ہم لوگ رکھ لیے ہیں۔ میرے بھائیو، اس قرآن کے بارے میں جانو، ریسرچ کرو، اس کے معنی، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہر زبان میں آتی ہے، پڑھو، سمجھو۔ آپ کی مسجد کے جو امام، جہاں بھی جس مسجد میں بھی آپ نماز پڑھتے ہو، ان سے قرآن کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کے جو لیکچرز ہے، جو علماء حق کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے، اس کو سنو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس قرآن سے زیادہ سچی کتاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ موبائل، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ خزانہ، یہ پیسے، یہ بنگلے، یہ دوست، یہ احباب، بیوی، بچے، بینک بیلنس، آفس، کمپنی، یہ سارا کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یہ گھڑی اتار لی جائے گی، یہ چشمہ پھینک دیا جائے گا، یہ کپڑے جلا دیے جائیں گے یا کسی کو دے دیے جائیں گے، میری کمپنی کوئی اور سامان لے گا، آپ کا دکان پہ، آپ کے سیٹ پہ آپ کا بیٹا بیٹھ جائے گا یا آپ کا بھائی بیٹھ جائے گا، آپ کا جو بینک بیلنس ہے وہ آپ کے اولاد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، آپ کی جو گاڑیاں ہیں وہ دوسرے استعمال کر لیں گے۔ آپ بس 40-50 روپیہ میٹر کفن کے کپڑے کے ساتھ قبر میں جائیں گے، کوئی چیز ساتھ نہیں آئے گی۔ یہ بیان میں 1000 بار کراؤں اس مسجد میں، یہ باتیں 1000 بار کراؤں بدلاؤ کے لیے، پھر بھی ہم 5 وقت کی نمازی نہیں بن رہے ہیں، پھر بھی ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اماں، باوا، بیٹا، بھائیاں، رشتہ دار، دوست احباب، سب یہیں رہ جائے گا۔ یہ قرآن پڑھو، سمجھو، اس کو اٹھاؤ، اس کو چومو، اس سے محبت کرو۔ خدا کی قسم اتنا وفادار ہے، قبر میں، حشر میں، جب تک تمہیں جنت میں لے کے نہیں جائے گا یہ قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں روزوں کی پابندی کرو، روزہ چھوڑو نہ کو، اللہ کو راضی کرو۔ رمضان کا 1 منٹ جو ہے، 1 منٹ رمضان کا 11 مہینوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عبادات کرو، ٹائم پاس نہ کرو، سنیما دیکھنا، سیریل دیکھنا، یہ گانے سننا۔ رمضان کے مہینے میں سیریلز، ہمارے لیڈیز جو ہے یہ ہندی سیریلز، اردو سیریلز جو آ رہے ہیں آج کل، وہ سیریلز میں 3-4 گھنٹے سیریلز میں اپنا وقت گزار لیتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ آج دیکھیے سیریلز، نام اعمال میں گناہ آ گیا، بس تلاوت کرو، تمہارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائیں گے، یہ نیکیاں تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کام آئیں گے۔ بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔